پاکستان کی صحافت کے ایک بہت بڑے نام، ایک مشہور کالم نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں۔ ان کے کالم کا عنوان ہے "اساں قیدی تخت سیاست دے"۔ وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ انتخابات کا سفر مکمل ہوا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ موسم سرما بھی رخصت ہو رہا ہے، بہار کی آمد ہے، کلیاں چٹکنے لگی ہیں، پھول کھلنے کو ہیں، اب ملک اور سیاست میں بھی بہار آنی چاہیے۔ ہماری صحافت کی پرانی روایت ہے کہ جب بھی کوئی اہل سیاست جیل میں جائے تو اس کے ساتھ اختلافات ختم کر کے اس کا ساتھ دیا جائے۔ میں سالہ سال سے اسی روایت پر کاربند رہا ہوں۔ آصف زرداری جب جیل گئے میں نے ان کے اوپر لکھا۔ آخری جیل کے دوران کالم "وہ ستیلا ہے" لکھا۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہر ملاقات میں یہ کالم یاد رہتا ہے۔ نواز شریف جیل میں گئے تو لکھا "اگر وہ مر گیا تو"۔ نواز شریف کی یادداشت بہت بہتر ہے۔ آج کل تو میری ان سے ملاقات کو کئی ماہ گزر چکے ہیں، لیکن پہلے ہر ملاقات میں وہ میرے کالموں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کی جیل کے دوران بھی لکھا "انہوں نے مکہ مکرمہ سے عمرہ کے دوران مجھے فون کر کے اس کالم کا شکریہ ادا کیا"۔ جیل جانے والے سیاستدانوں پر میں نے درجنوں کالم لکھے ہیں۔ آج کا کالم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اسیروں کے نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس نے اس فروگزاشت کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور عمران خان کو قطار اندر قطار ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر کسی غلطی پر عوامی گواہی میسر نہ آئے تو وہ غلطی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک نئے دور کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ وہ کوئی غدار یا شرپسند نہیں، انہیں بھرپور عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ ان کی نظر بندی کے دوران مقتدرہ کا نمائندہ وفد جا کر ان سے ملے اور مقتدرہ انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کرے۔ انہیں سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول کے بارے میں بریف کیا جائے۔ اس طرح اہل سیاست بھی ان سے رابطہ کر کے مستقبل کے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یاد کریں کہ 1977 میں قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں خونی جنگ جاری تھی۔ قومی اتحاد کی قیادت جیلوں میں بند تھی، مگر پھر ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر کے مذاکرات شروع کیے گئے تھے۔ اب بھی ملکی استحکام، سیاسی ساکھ اور معاشی مستقبل کے لیے ایسا کرنا اشد ضروری ہے۔ عمران خان خوشحال اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایچسن کالج اور آکسفورڈ میں پڑھے، کرکٹ میں آئی تو سیلیبریٹی بن گئے۔ ان کے لیے جیل کاٹنا بہت مشکل ہوگا، مگر وہ بہادری اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں۔ 8 فروری کے بعد اب سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئیں گی۔ مقتدرہ کا غصہ بھی اب ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اور عمران خان کے ساتھ ہونے والے ستیلا سلوک اب ختم ہونا چاہیے۔ پہلے مرحلے کے طور پر انہیں جیل سے نکال کر نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ وہ میاں والی سے منتخب ہو کر پارلیمان میں آئیں۔ فرض کریں میری یہ تجویز مان لی جائے تو یکا یک ملک میں کشیدگی کا ماحول بدل جائے گا اور ریاست اپنی بھرپور توجہ معیشت کی بہتری کی طرف مرکوز کر سکے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مقتدرہ اور عمران خان میں ذاتی اختلافات تو ہیں، پالیسی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس رابطے میں دونوں طرف سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح باقی سیاسی اسیران جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور میاں محمود الرشید کو اہل لاہور دہائیوں سے جانتے ہیں۔ یہ شرپسند نہیں، ہاں پارٹی کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ انہیں جیلوں میں بند ہوئے مہینوں ہو چکے، اب ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ وہ سیاست میں واپس آئیں گے تو اس سے اعتدال آئے گا۔ اسی طرح روپوش، حماد اظہر اور اسلم اقبال کو ان کے حلقہ نیابت نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، ان کا سیاسی مستقبل روشن ہے۔ ان کے لیے جمہوری راستہ کھولنا چاہیے۔ پنجاب اور صوبے خیبر پختونخوا بھر میں دیگر گرفتار اور روپوش رہنماؤں کے حوالے سے بھی اب پالیسی بدلنی چاہیے تاکہ نئے جمہوری سفر کا اچھے اور بھرپور طریقے سے آغاز ہو سکے۔ مقتدرہ نے اب تک تمام حربے آزما لیے، مگر نہ تو ووٹ بینک ٹوٹا اور نہ ہی سیاسی امیج پر فرق پڑا۔ میری شروع ہی سے عاجزانہ رائے تھی کہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا، ووٹ بینک صرف سیاست سے ہی بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تحریک انصاف کے ووٹ بینک تب ٹوٹے گا جب لوگ ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں گے۔ سیاست کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں تحریک عدم اعتماد کے بعد سے
مسلسل یہ عرض کرتا آیا ہوں کہ ملک کے آگے بڑھنے کا واحد راستہ مصالحت ہے۔ یہی بات میں نے اور میرے ساتھیوں نے عمران خان اور نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتوں میں کی۔ مقتدرہ سے بھی بارہا یہ گزارش ہے کہ پی ٹی فضل کی طرح صرف جبر سے نہیں، پی ٹی عنایت کی طرح مہربانی سے کام لیں۔ جو لوگ مقتدرہ کے کہنے پر تحریک انصاف چھوڑ گئے وہ کہیں کے رہے، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہوں یا پھر دوست عاشق عوان ہوں۔ اس طرح جہانگیر ترین اور پرویز کھٹک بیچارے سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ مقتدرہ کی پالیسیوں میں کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ الیکشن کے نتائج بھی ان کی من مرضی کے بالکل الٹ نکلے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی پالیسیاں اور حکمت عملی تبدیل کریں؟ سیاست کو اہل سیاست پر چھوڑیں اور وہ اپنے اصلی کام کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر تاریخ سے سبق سیکھا جائے تو جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہی آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھٹو کی سیاست کو 11 سالہ ضیائی آمریت میں ہر طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن بھٹو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے، اور اسی کی جماعت اس بار بھی سندھ میں حکومت بنائے گی اور مرکز میں صدارت بھی انہی ہی ملے گی۔ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق کے وارث اعجاز الحق کو پورے پاکستان سے صرف ایک نشست ملی ہے، وہ بھی جنرل ضیاء کے نام پر نہیں بلکہ بہاول نگر کی ارائیں برادری کی سرپرستی کی بنیاد پر۔ آج کی مقتدرہ اور عدلیہ ضیائی دور سے کہیں سمجھدار ہیں، روشن خیال اور ترقی پسند ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ سیاسی قیادت بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ عمران خان بڑے پکے محب وطن ہیں۔ تازہ مینڈیٹ نے ان کی مقبولیت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ انہیں بھی اب ریاست کے ساتھ تعاون کا راستہ کھولنا چاہیے۔ مقتدرہ سے لڑائیاں اور گالم گلوچ کرنے والوں کی نہ سنیں اور ایک بالغ نظر سیاستدان کی طرح ماضی کی تلخیاں بلا کر تاریخ کا نیا ورق الٹیں۔ اسی میں ملک و قوم کی اور عوام کی بلائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔